میرے لیکچر کا موضوع آج ایک کہانی ہے. جو دوسرا چیپٹر کچھ سوالات ہم نے کیے تھے ابتدا میں پہلے لیکچرز میں. ایک اور سوال. اب ایک کہانی کے درج ذیل کرداروں کا خاکہ پیش کیجیے. درج ذیل کردار کون سے ہیں؟ نانی، پہلی بڑھیا، دوسری بڑھیا. ان کرداروں کے تھوڑا تعارف پیش کرنا ہے کہ یہ کیا کردار تھے یا کیا مطلب ان کا کیریکٹر تھا اس کہانی میں، تو اسی کا تھوڑا خاکہ پیش کرنا ہے. جیسے نانی ایک بوڑھی عورت ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، شام کے وقت بچوں کو کہانیاں سناتی ہے. بچے اس کی کہانیاں شوق سے سنتے ہیں. کہانی کے دوران بچے شور کریں تو وہ ان کو ڈانٹتی ہے. کہانی کے دوران وہ بہت سے محاورے اور کہاوتیں بھی بیان کرتی ہے. وہ بچوں کو کسی کی برائی کرنے سے روکتی ہے. وہ ان کو کہانی کے ذریعے اچھے اخلاق سکھاتی ہے اور ان کو خوش مزاجی سے پیش آنے کا درس دیتی ہے. تو یہ نانی کے متعلق جو دراصل مرکزی کردار اس کہانی کا، جو کہانی سناتی ہے، کہانی کے اندر جو کہانی پیش ہوئی ہے اس کو سناتی ہے، بچوں کو سناتی ہے. نماز پڑھتی ہیں، بوڑھی عورت ہو چکی ہے اور بچے شوق سے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. کبھی کہانیاں سنتے ہیں، کبھی کچھ چٹکلے سنتے ہیں، کہاوتیں سنتے ہیں. تو بچوں کو بھی وہ نصیحت کرتے ہیں کہ خوش مزاج سے پیش آئے اور تبھی وہ کہانی سناتی ہے. ان کو پہلے تلقین نصیحت کرتی ہے، تلقین کرتی ہے اچھی چیزوں کی. پہلی بڑھیا. اب جو کہانی سنائی جاتی ہے اس کہانی میں وہ پہلی بڑھیا کا ایک کردار ہے. پہلی بڑھیا ایک خوش مزاج عورت ہے. پہلے وہ ایک غریب عورت تھی. اس کا ایک بچہ تھا جس کی اس نے سود کاٹ کے پرورش کی. بیٹے کی شادی ہونے کے بعد جب بہو نے اس کو ستانا شروع کیا تو اس نے بہو کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، نہ بیٹے سے ہی اس کی شکایت کی، بلکہ بہو اور بیٹے نے اس کو بغیر کسی قصور کے گھر سے نکال دیا اور جنگل میں چھوڑ دیا. پہلی بڑھیا جو اس کہانی کا ایک کردار ہے، خوش مزاج عورت ہوتی ہے، غریب عورت، لیکن بچے کی پرورش کرتی ہے سود کاٹ کے. اور بیٹی کی شادی ہونے کے بعد بہو اس کو ستاتی ہے اور بیٹا بھی اس کو پریشان کرتا ہے. بلاخر اس کے بیٹے اور بہو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں. اور وہاں وہ اپنی خوش کلامی سے جاڑے، گرمی اور برسات کے دل جیت لیے اور ان سے 3000 اشرفیاں بطور انعام حاصل کر لیے. تو اس نے اپنی خوش کلامی، اپنی خوش مزاجی سے اس نے جو بوڑھی عورت ہوتی، پہلی بڑھیا، گرمی، برسات اور جاڑا جو ان سے ملنے آتے ہیں وہاں جنگل میں، ان کے دل جیت لیتی اور وہ انعام حاصل کرتی ہیں. اشرفیاں، ہزار اشرفیاں، ہر ایک سے 3000 اشرفیاں کل ملا کر. اپنے گھر کو امن اور خوشیوں سے بھرنے کے لیے اس نے وہ دولت انہی کو دے دی جنہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا. اور بہت ہی اچھی عورت ہوتی ہے، گھر آتی ہے اور وہ اشرفیاں اپنے بیٹے اور بہو کو دیتی ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت میں انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. غرض وہ محنتی، دانا، خوش مزاج اور بے غرض عورت تھی. غرض عورت بہت ہی دانا، عقل مند، محنتی بھی تھی، خوش مزاج بھی تھی. جو ان کی کلامی تھی وہ بھی بے غرض عورت تھی. لالچ اس کے اندر نہیں تھا. تو بہت ہی صفت تھی اس میں، بہت ہی خوبیاں. تبھی وہ گھر آتی ہے اور گھر میں پھر رہنے لگتی ہے. پھر ایک اور کردار اس میں ہے دوسری بڑھیا کا کردار. دوسری بڑھیا آفت کی پڑیا تھی. اس نے گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا تھا. یہ دوسری کہانی کے ایک کہانی ہے، اس میں دوسری بڑھیا کا کردار ہے جو اس کے برعکس ہوتی ہے پہلی والی بڑھیا کے، جس میں وہ صفت ہوتی ہے اس کے برعکس ہوتی ہے. آفت کی پڑیا تھی. اس نے گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا تھا. ایک بد مزاج اور ظالم عورت تھی یہ. وہ اپنی بہو کو خوب ستاتی تھی، اس کے شوہر سے اس کی شکایت کرتی تھی. بہو اور بیٹے نے اس کو جنگل میں ڈال دیا تاکہ پہلی بڑھیا کی طرح وہاں سے اشرفیاں لے کر آئے. لیکن اس نے جاڑی، گرمی اور برسات تینوں کو اپنی بد مزاجی اور تیز کلامی سے ناراض کر دیا. انہوں نے اس کی بری حالت کر دی. جب بہو اور بیٹا اشرفیوں کے شوق میں وہاں پہنچے تو بڑھیا کو بری حالت میں پا کر اس نے گھر لے گئی. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ بڑھیا نے جاڑی، گرمی اور برسات کو برا بلا کہا
کہہ کر انہیں ناراض کر دیا ہے تو انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی ہے. تو دوسری بڑھیا کی حالت بد سے بدتر ہو جاتی ہے. اس کا بیٹا اور اس کی بہو اس کو گھر سے نکالتی ہے یہ اس غرض میں یا اس لالچ میں کہ وہ بھی جنگل میں بیٹھے اور گرمی برسات جاڑے سے اشرف حاصل کر سکے اور تاکہ وہ امیر بن جائے یا اچھی زندگی گزار سکیں. لیکن وہ چونکہ بد مزاج ہے، تیز کلام ہے، وہ غلط جواب دیتی ہیں جب ان سے سوال پوچھتی ہے. گرمی، جیسا کہ میں نے ابتدائی لیکچر میں کہا تھا کہ کچھ جوابات ایسے بھی ہو سکتے تھے جو ان کو برے لگتے تھے گرمی جاڑے کو، لیکن جو پہلی بڑھیا ہے وہ الگ انداز سے جواب دیتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، یا جو صفتیں ہیں واقعی ان چیزوں کی وہی جواب دیتی ہے. وہ نگیٹو جو منفی چیزیں ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں گرمی جاڑے اور سردی سے یا برسات سے متعلق، لیکن دوسری بوڑھیا وہی چیزوں کو گناتی ہے جو منفی چیزیں ہیں. تو تب وہ ان سے ناراض ہوتے اور وہ مار بھی کھاتی اور کچھ انعام بھی نہیں. اور جب بیٹا اس کو لینے آتے ہیں یا وہ وہاں جاتے تو اس کو گھر سے نکال ہی دیا جاتا ہے پوری طرح اور وہ بھیک مانگا کرتی ہے. تو یہ ان کا کیا کردار ہے. 3 جو کردار اس کہانی کے مین جس کو کہتے ہیں مرکزی کردار تو نانی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کہانی میں جو کہانی بیان ہوئی ہے اس کے جو کردار ہیں ان کی بھی پہلی بڑھیا اور دوسری بڑھیا وہ بھی بڑے کردار ہیں اس کے. تو ان کا یہ خاکہ تھا مختصر طور